السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ وعدہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ، یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے کریم اس سال جتنے تیرے بندوں اور بندیوں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منایا ہے، انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر اجر عطا فرما، آمین۔ اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے والوں میں شامل فرما، آمین۔ اور ہم سب کو دم واپسی تک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر سال دھوم دھام سے منانے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور میرے امام نے اپنے نبی کی میلاد یوں بیان کی، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، سبحان اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ۔ اور یا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بڑھتے پیالہ نور کا، سبحان اللہ، کہیں آمین۔ آمین۔ میں گدا تو بادشاہ، بڑھتے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا؟ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ ارے میرے آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے والوں، اس وقت ہم اور آپ اللہ کے گھر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے کے لیے جمع ہوئے۔ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے منکروں کے گھر پیدا نہیں کیا، بلکہ میلاد منانے والوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، آپ جانتے ہیں کہ آج برتھ ڈے منانے کا ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ اگر بیٹے کا برتھ ڈے مناؤ تو بیٹا خوش ہوتا ہے، اگر بیوی کا برتھ ڈے مناؤ تو بیوی خوش ہوتی ہے، اگر دوست کا برتھ ڈے مناؤ تو دوست خوش ہوتا ہے، اگر اللہ کے محبوب کا برتھ ڈے مناؤ تو یقیناً اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا منانا یہ حلال اور جائز عمل، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ کل کی رات میں نے ہاؤس پیٹ میں کہا تھا کہ یقیناً میلاد منانا جائز اور حلال عمل ہے، لیکن فرض یا واجب نہیں۔ اب اگر فرض یا واجب نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو منائے گا ثواب ہوگا، اور جو نہیں منائے گا اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جو مناتے ہیں ان کو منانے دو، اور جو نہیں مناتے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ مناتے تو وہ بھی ثواب پاتے، لیکن نہیں منایا تو اس ثواب سے محروم رہا، لیکن کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں آپ کی؟ اب جو مناتے ہیں وہ نہ منانے والوں کو نہ چھیڑیں، اور جو نہیں مناتے ہیں وہ منانے والوں کو نہ چھیڑیں۔ یہ کریکٹ ہے نا بات؟ اور ہم سنیوں کا حال یہی ہے، ہم سنی کبھی ان کو چھیڑتے نہیں۔ ہم نے کبھی چھیڑا؟ یہ چلہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ مسجد میں ڈیرا ڈالنا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ لوٹا جھولا لے کے گلی کوچے میں بھٹکنا کہاں سے ثابت؟ ہم نے کبھی ان کو چھیڑا نہیں۔ سال بھر یہی ہم کو چھیڑتے رہتے، 11ویں کہاں لکھا ہے، 12ویں کہاں لکھا ہے، جلوس کہاں لکھا ہے، جھنڈے کہاں لکھا ہے، ڈیگے کہاں لکھا ہے، عرس کہاں لکھا ہے۔ ہم نہیں چھیڑتے، سال بھر یہی ہم کو چھیڑتا رہتا، اور اس کے باوجود لوگوں میں یہ کہتا ہے کہ سنی ہمارے پیچھے پڑا۔ بتائیے اسے کہتے ہیں الٹا چور کو توال کو ڈالنا۔ ہم تو ان کو کچھ بولتے نہیں، سال بھر یہی ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے، اور پھر لوگوں سے کہتا ہے کہ سنی ہمارے پیچھے پڑا ہے۔ تو یاد رکھیں سنیوں کی عادت نہیں ہے، سنی کبھی بڑھ کر کسی کو چھیڑتا نہیں، اور کوئی چھیڑ دے تو پھر چھوڑتا بھی نہیں، خود سے چھیڑتا نہیں، اور کوئی چھیڑ دے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں وہ اور لوگ ہیں جو اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں جو کسی اور کا منائے نہ منائے اللہ کے حبیب کا ضرور منایا کرتے ہیں۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں یہ آپس میں دل کو تسلی دینے کے لیے کہ دیکھو اس سال جلوس میں پبلک کم تھی، دیکھو اس سال لائٹیں بھی اتنی نہیں لگی۔ یہ جو منکرین ہیں اب دیکھیں
منانے والی ایک جماعت اور مخالفت کرنے والے کتنے ہیں؟ 72۔ جتنے اقرالوی چکرالوی جتنے فرقہ فرقی ہے وہ سب مخالف ہیں، منانے والے صرف سنی ہیں، مخالفت سارے کر رہے ہیں۔ لیکن بتاؤ کیا نبی کے میلاد منانے والوں میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ بلکہ یہ صرف دل کی تسلی کے لیے یہ باتیں کرتے، کم ہو گئے۔ اس سال پبلک کم تھی، اس سال پرمیشن نہیں ملا، جبکہ میں کہتا ہوں جو یہاں بزرگ حضرات بیٹھے آپ کے گاؤں کے، ان بوڑھوں سے پوچھو آپ کے بچپن میں کیا اتنا گلیاں سجتی تھی؟ آپ کے بچپن میں جلوس میں اتنا مجمع ہوتا تھا؟ آپ کے بچپن میں میلاد کی محفل میں اتنے لوگ آتے تھے؟ آپ کے بچپن میں کیا میلاد کی محفلیں اتنی دھوم دھام سے منائی جاتی تھی؟ تو کہیں گے کہ نہیں ابھی جیسے ہوتا ہے ہمارے بچپن میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو کیا معلوم ہوا کم نہیں ہو رہے، ختم نہیں ہو رہے، بلکہ وقت کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ بڑھے؟ رب نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ۔ محبوب ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب ہر آنے والی نئی گھڑی تمہاری پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اگر 100 سال پہلے 1000 لوگوں نے میلاد منایا تھا تو 100 سال کے بعد وہ 1000 نہیں رہیں گے، 1 کروڑ ہو جائیں گے، 1 ارب ہو جائیں گے، 1 خرب ہو جائیں گے۔ تو رب نے فرمایا محبوب ہم نے بڑھایا ہے، جیسے اگلی گھڑی آئے گی وہ پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اب بتائیے یہ جو میلاد کو بڑھا رہا ہے وہ کون بڑھا رہا ہے؟ بریلوی بڑھا رہا ہے، ہم سنی بڑھا رہے ہیں۔ بڑھانے والا اللہ ہے اور روکنے والا ملا ہے۔ بڑھانے والا کون ہے؟ اچھا ہم بڑھاتے، یہ مخالفت کرتا تو ہم کہتے اس کا جھگڑا ہم سے، ہم بڑھا رہے ہیں یہ روک رہا ہے تو جھگڑا ہم سے۔ اب بڑھانے والا اللہ ہے اور یہ کہہ رہا نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا جھگڑا ہم سے نہیں ہے۔ یہ ڈائریکٹ والا ہے نا، تو جھگڑا بھی ڈائریکٹ اللہ سے، ڈائریکٹ اللہ سے۔ اللہ بڑھا رہا ہے، یہ گھٹا رہا ہے، کیا ان کے گھٹائے سے گھٹے گا؟ اسی لیے میرے امام نے کہا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتی، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا دیا، یہ گھٹائیں تو بڑھانے والا اللہ۔ تو شکر ادا کرو اللہ نے ہمیں میلاد منانے والی جماعت میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، کہ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور کوشش کریں ہمارے بعد ہماری نسلیں بھی اسی مسلک اسی مذہب پر قائم رہیں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا میرے بھائی؟ یہ میسج میں آخر میں دیتا ہوں لیکن آج شروع میں بتا دوں، کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے میں بالکل نیا ہوں، وہ درمیان میں اٹھ کے چلے جائیں، تو پہلے ہی پیغام لے جاؤں۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد ہماری نسلیں بھی اسی مذہب اسی مسلک پر قائم رہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ صرف ٹیکوں سے کام نہیں چلے گا، صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا، صرف نیازوں سے کام نہیں چلے گا، صرف عرس و فاتحہ سے کام نہیں چلے گا۔ اگر چاہتے ہو آپ کے نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو جائے تو اپنے رشتے کو دین سے مضبوط کرنا ہوگا۔ صرف کھانے پینے والا سنی نہیں چلے گا، صرف زبانی جمع خرچ والا سنی نہیں چلے گا کہ 4 گھنٹہ جلوس میں تو پیدل چلا لیکن عصر کی نماز پڑھنے 10 منٹ مسجد میں نہیں آیا، 4 گھنٹے پیدل تو چلا لیکن 10 منٹ مغرب کی جماعت ہو رہی تھی مسجد میں نہیں گیا۔ ایسے کام نہیں چلے گا، آدھا کتن آدھا بٹے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کو اپنے رشتے کو دین سے مضبوط کرنا ہوگا کہ انشاءاللہ ان علماء سے محبت کرو، ان علماء سے دوستی کرو، ان کی صحبت میں اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ وقت گزارو۔ اگر چاہتے ہو کہ نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو جائے، باپ دادا سارے سنی تھے، ہمارے بعد ہماری نسلیں بھی سنی بنی رہے، اپنے رشتے کو قرآن و سنت سے جوڑنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا یہ سنی میلاد کیوں مناتا ہے؟ وجہ کیا؟ آپ جانتے ہیں اگر ہم کاؤنٹ کرنا چاہیں کہ اللہ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں عطا کی تو کیا ہم اس کو گن سکتے ہیں، کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں ایک زندگی نہیں، ایسی کئی زندگیاں ملیں تمام ہو جائیں
اللہ کی نعمتوں کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. کر سکتا ہے کوئی کاؤنٹ؟ انگنت، کاؤنٹ لیس. میں ایگزامپل دوں آپ کو. میں ہوا کی، آسمان کی، زمین کی، سبزوں کی، آپ کے کھانے پینے کی بات نہیں کرتا، صرف آپ کے جسم کی بات کرتا ہوں، باڈی کی. اگر ہم سب اپنے جسم کی طرف دیکھیں، توجہ ہے آپ نے، اگر صرف اپنے جسم کی طرف دیکھیں تو جو اندر ہے جو باہر، آپ اس کو دیکھیں. اللہ نے ہمیں ہمارے جسم کی صورت میں کتنی عظیم اور کتنی انگنت نعمتیں عطا فرمائی، کتنی عظیم اور کتنی انگنت. میں مثال دوں، آپ کی کبھی توجہ نہیں گئی. میں ایگزامپل دیتا ہوں. یہ آپ کی بھویں جو ہے، یہ آپ کی پلکیں جو ہے، یہ کیا کام آتی ہیں آپ کو پتا ہے؟ بظاہر یوز لیس، ان کا کوئی فائدہ نقصان نظر نہیں آتا، لیکن یہ پلکیں اور بھویں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. جانتے ہو، کسی ایسے آدمی کے چہرے کو دیکھو جس کی بھووں کے اور پلکوں کے بال چڑھ گئے، اس کے چہرے کو دیکھو اور پھر اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھو، تب احساس ہوگا کہ یہ جو یوز لیس بال نظر آتے ہیں، یقیناً یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت کا نام ہے. سبحان اللہ. آپ کی انگلیاں، آپ کا ہاتھ کی طاقت، آپ کا پنجہ، آپ کی انگلیاں، بلکہ انگلیوں کا ایک ایک جوڑ بھی اللہ کی نعمت. کسی ایسے آدمی کو دیکھا ہوگا کبھی نہ کبھی جس کی 4 انگلیاں تو کام کرتی ہیں، ایک انگلی فولڈ نہیں ہوتی، کبھی یہ والی، کبھی یہ والی، کبھی کوئی اور، ایک انگلی مڑتی نہیں. ایسے ہی اس سے پوچھو کیا ہوا تو جواب دے گا کہ بچپن میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. کوئی کہے گا کرکٹ کھیل رہا تھا تو بال لگ گیا، کوئی کہے گا اسکول میں کھیل رہے تھے میں گر گیا تھا، یہ انگلی فریکچر ہو گئی، تب سے یہ فولڈ نہیں ہوتی. اب اس سے پوچھو کہ یہ فولڈ نہیں ہوتی تو اس سے کوئی پرابلم ہے، تکلیف؟ تو کہے گا بہت سارے کام میں نہیں کر پاتا، پین پکڑنا ہے، لکھنا ہے، سائن کرنا ہے، کپ پکڑنا ہے، چائے پینا، بہت ساری تکلیف. تو پتا چلا کہ یہ انگلی کا ایک ایک جوڑ بھی اللہ کی نعمت. اور بتاؤں میں نے ایک آدمی کو دیکھا میرے بغل میں بیٹھا کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا، غیر مسلم تھا. ہر 15-20 منٹ میں آنکھ کے اندر یوں پہ ڈراپ ڈال رہا، پھر کام کرنا شروع کرتا ہوں، پھر 20 منٹ کے اندر یوں ڈراپ ڈالتا. میں نے جب 3-4 بار اس کو یہ کرتا دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کون سا ڈراپ ہے، تکلیف کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا میری آنکھ میں. آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، مجھے بھی نہیں پتا. اس نے کہا میری آنکھ میں ڈرائنس کا پرابلم، یعنی میری آنکھ جو ہے وہ سوکھ جاتی ہے، اور جب سوکھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے لال ہو جاتی ہے، لال ہونے کی وجہ سے جلن پیدا ہو جاتی ہے، اور جلن کی وجہ سے سویلنگ ہو جاتی ہے، سوجن آ جاتی ہے. اور جب سوجن آ جاتی ہے تو میں آنکھ کھول نہیں پاتا، میں دھوپ میں چل نہیں پاتا، میں باہر دھوپ دیکھ نہیں پاتا، پھر میں یوں آنکھ بند کر کے چلتا ہوں. تو ڈاکٹر نے مجھ کو یہ دوا دی ہے کہ آنکھ میں وٹنس مینٹین رکھنے کے لیے، آنکھ کے اندر کا گیلا پن برقرار رکھنے کے لیے ہر 20 منٹ میں یہ ڈراپ ڈالتے رہنا. اب میں 6 مہینے سے اس کا استعمال کر رہا ہوں، میری ساری تکلیف میری دور ہو گئی. جب اس نے اپنا مرض بتایا تو مجھے احساس ہوا آنکھوں کا گیلا پن بھی میرے قریب کتنی بڑی نعمت کا نام. ہم نے کبھی غور کیا تو شکر ادا کرنا درکنار میرے بھائی شمار نہیں کر سکتے. ایک اور مثال دو، ہم رات تھکے ماندے 1-1:30-2 بجے سوئے، دن بھر کی بات بڑھ کی سوئے، اچانک رات کے 3:30-4 بجے ہماری آنکھ، کوئی الارم نہیں لگایا تھا، کہیں جانا بھی نہیں تھا، کسی نے جگایا بھی نہیں، لیکن آنکھ کھلی پہ احساس ہوا کہ گہری نیند میں سویا تھا. آنکھ کھلنے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے استنجے کی عادت ہے، مجھے استنجے کی عادت ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ گہری نیند میں تھکے ماندے سو رہے، اس حالت میں وہ کون ہے جو آپ کو جگا گیا، وہ کون ہے جو آپ کو استنجا خانے میں جانے کے لیے اٹھا گیا؟ تو پتا چلے گا ایسی حالت میں آنکھ کا خود بخود کھلنا بھی اللہ کی نعمت کا نام ہے. ہمارے ساتھ اکثر ہوتا ہے، کبھی آپ نے بھی فیس کیا ہوگا، کہیں سفر کر رہے ہیں اور استنجے کی عادت. میں ایسی چیزیں بتا رہا ہوں جو ماسس یعنی عام عوام کو سمجھ میں آتا ہے، ورنہ مثالیں بہت سی ہیں.
لیکن زیادہ ڈیپ میں نہ جاتے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دوں. ہم سفر میں استنجے کی عادت پیش آئی, واش روم جانا تھا, لیکن آس پاس کوئی ایسی جگہ نہیں, نہ کوئی مسجد ہے, نہ کوئی ایسا ٹوائلٹ تھی جہاں پر جا کر پاک ہو سکے, فارغ ہو سکے. اب ہم کنٹرول کرتے ہیں, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹہ, 3 گھنٹہ, جب تک اپنی منزل پہ پہنچ نہیں جاتے تب تک ہم اس کو کنٹرول کیے رہتے ہیں, اور پھر پہنچنے کے بعد وہاں فارغ ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں مسلمانوں, یہ جو کنٹرولنگ پاور ہے یہ بھی تو اللہ کی نعمت کا نام ہے. سبحان اللہ. ورنہ بہت سے بوڑھے ایسے ہیں جو کنٹرول نہیں کر پاتے. ہم نے دیکھا اب تو بڑوں کے بھی ڈائپر آنے لگے. کیوں ان کے لیے ڈائپر؟ کیوں؟ وہ کنٹرول نہیں کر پاتے, ان کو مرض ہو گیا, وہ اتنے عمر والے ہو گئے کہ ان کی یہ طاقت ختم ہو گئی. تو کتنی نعمتیں آپ جانتے ہیں. دلی میں آپ جائیں ایک اسپتال, اس اسپتال میں صرف اسپائنل کارڈ کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے, ریڑھ کی ہڈی کے مریضوں. جا کر دیکھیں پورا وارڈ بھرا پڑا مریضوں سے, 18 سال, 22 سال, 30 سال, 34 سال بستر پہ لیٹے ہوئے, مسکرا بھی رہے, ہاتھ بھی اٹھاتے, بات بھی کرتے, کھانا بھی کھاتے, لیکن جب ٹوائلٹ میں جانا ہو تو 2 لوگ بازو پکڑ کے ان کو لے کر جاتے. ہم نے پوچھا کیا پرابلم ہے, ان کو مرض کیا, ہڈا کٹا نظر آ رہا, ہاتھ پیر آنکھ چہرہ مورا سب بالکل فٹ, ابھی تو ہنس رہا, ابھی تو ہاتھ اٹھا رہا, بات کر رہا تھا, تکلیف میں رہا. تو جواب ملتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ایک نس لگی ہوئی ہے, اس کی وہ نس سوکھ گئی, بائک ایکسیڈنٹ میں اس کی وہ نس ڈیمیج ہو گئی, اس کی وجہ سے اس کی باڈی کا ویٹ اس کی ریڑھ کی ہڈی اٹھا نہیں پاتی, اور جب ریڑھ کی ہڈی سپورٹ نہیں کرتی تو یہ کھڑا نہیں ہو پاتا, چل نہیں پاتا. اے مسلمانوں, جب اس مرض کا پتا چلا تو احساس ہوا اے اللہ, اس نے تو نے جو ایک نس رکھ دی ہے, وہ ایک نس بھی کتنی عظیم نعمت کا نام. میں آپ کو بتاؤں, ابھی ماہ محرم الحرام کی بات, ہمارے ساتھی مبلغ ہیں, ہمارے علاقے کے نگراں ہیں, بہت اچھے مقرر ہیں, محرم میں تقریر کر رہے تھے. عاشورہ کے دن اچانک صبح میں ان کو ایک آنکھ سے دھندلا دھندلا نظر آنے لگا, ایک آنکھ سے. گئے ڈاکٹر کے پاس, دوا لی, ڈاکٹر نے کہا سردی زکام ہو گیا ہوگا, شام تک دکھنا بند ہو گیا. ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ شاید سردی جام ہو گئی ہوگی, اس لیے نہیں دکھ رہا ہے, یہ لو دوا. لیکن جب وہ آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے کہا ریٹینا اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ. جب ریٹینا یعنی پتلی کے اسپیشلسٹ کے پاس گئے تو اس ڈاکٹر نے سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد کہا کہ آپ کی ایک نس سوکھ گئی, جس کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن بند ہو گیا, اور بلڈ نہ پہنچنے کی وجہ سے آپ کو دکھائی نہیں دے رہا. ایک آپریشن کرنا پڑے گا, لیکن اس آپریشن کا 99% چانس ہے کہ فائدہ نہیں ہوگا, 1% چانس ہے کہ شاید فائدہ ہوگا. کہا چلیے آپریشن کر دیجیے. آپریشن کرنے کے بعد بھی آنکھ کی روشنی نہیں آئی. PCO ڈاکٹر کے پاس دوڑ چکے, بڑے بڑے آئی اسپیشلسٹ کے پاس گئے, ہر کسی نے جواب دے دیا, ہاتھ اٹھا دیا. اے مسلمانوں, کچھ لگا نہیں ہے, کوئی اور تکلیف نہیں ہے, ایک نس صرف سوکھ گئی ہے اور بلڈ کو نہیں پہنچا رہی ہے, تو دکھنا بند ہو گیا. پتا چلا کہ وہ ایک معمولی پتلی سی نس جو ہے وہ بھی اللہ کی عظیم نعمت. اگر پوری باڈی کی بات کریں تو پورے جسم میں اللہ نے رگوں کا جال پیدا رکھا. پوری باڈی میں بتائیے نس ہے کہ نہیں, پورے جسم کے اندر رگوں کا جال ہے. بلکہ سائنسدان یہاں تک کہتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر جو رگوں کا جال ہے, جو وینز ہے, اگر اس کو نکال کر زمین کو لپیٹا جائے تو 2 بار پوری دنیا کو لپیٹا جا سکتا ہے. جن نسوں سے 2 بار پوری زمین کو لپیٹا جا سکتا ہے, اتنی نسیں لا کر اللہ نے ہمارے بدن میں رکھ دیا. ایک بھی یوز لیس ہے, ایک بھی بیکار کی ہے, ایک بھی بنا کام کی ہے. آپ کی توجہ کبھی گئی اس طرف؟ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی ہے. یہ میں نے انٹرنل پارٹ کی بات کی. اب اگر باہر کی بات کریں تو باہر دیکھیں کتنی نعمت ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیروان, اب ہم میلاد کیوں مناتے؟ میں یہی بتا رہا تھا نا آپ کو. ہمارے میلاد منانے کی وجہ کیا ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں جب تم اللہ کی ایک ایک نعمت کو شمار نہیں کر سکتے تو گویا
تم اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، جب تم اللہ کی تمام نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے تو شکر ادا کرنا بھی تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ توجہ دیں اس طرف، ایک ٹیکنیکلی جو بھی چلتا ہے میں اس میں ایک اور بھی بولتا ہوں، میں اپنا کام کرتا ہے، ورنہ بعد میں مجھے لوگ کہتے ہیں وقت زیادہ ہو گیا، 15 منٹ مائک سے ڈھونڈنے میں لگا تو وہ میری ذمہ داری پوری نہ نہیں۔ ایک بار خوش شریف پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول ایک بار اور خوش شریف پڑھ لیا۔ اللہم صلی علی اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں ایک ہوگا تو ٹھیک ٹھاک، جہاں 3-4 ہوگا تو بڑا مسئلہ ہوگا، ادھر بولو تو وہاں آواز آتی ہے، ادھر بولو تو پورا ڈالبی اور بھی سسٹم ہوگا، سنگل والا ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ ویسے بھی آج کے پروگرام مسجد میں چل رہے ہیں، پرمیشن نہ ملنے کی وجہ سے تو مسجد میں جو مائک ہوتا ہے وہ صحیح سسٹم تو ہوتا ہی نہیں، اس میں زور زیادہ لگانا پڑتا ہے، آپ آواز سے سمجھ سکتے ہیں کہ کنٹینیو مائک مسجد کا استعمال کر رہے ہیں تو آواز کا اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ بہرحال آپ نے 2 بار درود شریف پڑھا، اللہ کو طاقت بہت پسند ہے، طاقت پوری ہو جائے ایک بار اور درود شریف تو میرے پیارے آقا کے مہربانوں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی تمام نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا تمہارے بس کی بات نہیں، تو کیا ہی بہتر ہوگا اگر تم تمام نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو وہ ایک جو سب سے بڑی نعمت ہے، جس نعمت کے صدقے میں رب نے ساری نعمتیں عطا کیا ہے، اس ایک سب سے بڑی نعمت کا شکر ادا کر دو، تمام نعمتوں کا شکر جو ہے بہت ادا ہو جائے گا۔ اور وہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی نعمت میرے نبی کی ذات مقدسہ، سبحان اللہ۔ ہم حضور کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جن کے صدقے میں رب نے ساری نعمتیں عطا کی، اس سب سے بڑی نعمت کا ہم شکر ادا کر کے گویا ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شاید سمجھے نہیں آپ، حدیث قدسی ہے، میرے نبی خود فرماتے محبوب تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ محبوب تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ میرا امام پکار اٹھا جب ساری کائنات آپ کے صدقے میں، تو معلوم ہوا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے۔ میرے پیارے آقا کے مہمانوں، تو جب رب نے ساری نعمتیں محبوب کے صدقے میں عطا کیا ہے، ان ساری نعمتوں کا تم شمار نہیں کر سکتے ہو، تو کیوں نہ سب سے بڑی نعمت کا شکر ادا کر دیا جائے۔ اور اسی لیے سنی سب سے بڑی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے محبوب کی میلاد منایا کرتا ہے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں یہ کہاں لکھتا ہوا ہے میلاد منانا، جبکہ یہ کوئی نیا سوال نہیں، کوئی نیا سوال ہے، نئی بات کو لاؤ، وہی سوال سالوں سے پوچھ رہے ہو، صدیوں سے پوچھ رہے ہو، اور ہمارے بزرگوں نے قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیا، دلائل کے انبار بتا دیا، پھر بھی ماننے کو تیار نہیں، کتے کی تم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، پھر گھوم پھر کے وہی انکار صحابہ نے منایا ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اچھا ہم کہتے چلو تم کہتے ہو نبی کی میلاد قرآن سے ثابت نہیں ہوئی، تو نبی کی میلاد اگر تمہارے نزدیک حرام ہے تو ہم کہتے ہیں کہ حرام تم نے اپنی طرف سے طے کر لیا۔ اگر نبی کی میلاد حرام ہے منانا تو لاؤ تم بھی قرآن سے ثابت کر کے بتاؤ۔ علماء موجود ہے، میں ایک بات بتاؤں، اصول جو حلال چیزیں، حلال چیزوں کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کسی چیز کو کہا جائے یہ حرام ہے تو حرام کے لیے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئی بات سمجھا؟ اور آسان کرو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حرام چیزوں کی لسٹ دے دی، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، حلال کی لسٹ نہیں دی ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ جتنی چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہیں، ان کے باہر جو باقی چیزیں ہیں وہ حلال ہیں۔ وہ کیا ہے؟ تو ہمیں حرام بتا دیا گیا، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، ہمیں حلال کی لسٹ نہیں دی گئی ہے۔ اب اگر تم کہتے ہو نبی کی میلاد حرام ہے
تو ہم کہتے ہیں کہ لاؤ تم قرآن سے ثابت کر کے بتلاؤ، لاؤ بخاری مسلم سے ثابت کر کے بتلاؤ کہ نبی کی میلاد حرام۔ یاد رکھے وقت کا کوئی کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، مفتی کیوں نہ ہو، قاضی شہر کیوں نہ ہو، شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، کتنا بڑا محقق یا محدث یا مفکر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا وقت کا عالم فاضل کیوں نہ ہو، اللہ نے کسی کو یہ پاور نہیں دیا کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو وہ حرام یا ناجائز بنا دے۔ تو تم کون ہوتے ہو؟ یقیناً حرام وہی ہے جس کو یا تو اللہ نے حرام کیا ہے یا تو رسول اللہ نے حرام فرمایا۔ اگر کہتے میلاد حرام پروف کر کے بتاؤ، چیلنج کرتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ حلال ہے، حلال کا ثبوت دینے کی ہماری ذمہ داری نہیں، تم حرام کا اعتراض کرتے ہو، تم حرام ثابت کر کے بتاؤ۔ میں بیلگام سے ہاؤس پیٹ آیا، ہاؤس پیٹ سے بائی روڈ آپ کے یہاں آیا، کل واپس سفر کرتا بامبے جاؤں گا۔ میں نے پورے ہائی وے پر 4 لائن ہائی وے ہے، جو ہائی وے بیلگام سے ہاؤس پیٹ آتا تقریباً 200 کلومیٹر کا سفر، کہیں بھی ہائی وے پر نہیں لکھا یہیں سے جائیں، یہیں سے جائیں، یہیں سے جائیں، کہیں نہیں لکھا۔ جو راستہ بند تھا وہاں لکھا کہ یہاں سے نہ جائیں، یہ راستہ بند ہے۔ تو شریعت نے جو بند ہے وہ بتا دیا، جو کرنا ہے وہ نہیں بتایا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں۔ جو نہیں کرنا شریعت نے حرام کی لسٹ دے دی ہے، حلال کی نہیں دی ہے۔ اب تم کہتے ہو نبی کی میلاد حرام ہے معاذ اللہ، تو ثابت کر کے بتا دو۔ حلال کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، ہم پروف کریں گے، حالانکہ ہمارے علماء نے پروف کیا ہے، لیکن تم کہتے ہو حرام ہے، تو تم حرام ثابت کر کے بتاؤ۔ ہم چیلنج کرتے ہیں۔ اس لیے سنیوں کسی کے چکر میں نہیں آنا کہ انشاءاللہ میلاد منانا حق ہے، حلال ہے، جائز، مستحب ہے، کرو گے تو ثواب، نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن ملے گا ثواب۔ کتنا ثواب؟ صوفیہ فرماتے ہیں جو سال میں مسلمان جس سال نبی کی میلاد مناتے ہیں، اللہ پورے سال کو خیر و برکت والا بنا دیتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ جس گھر میں میلاد کی محفل ہوتی ہے، جس گھر میں میلاد کی محفل ہوتی ہے، اس گھر میں سال بھر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ کہتے صحابہ نے منایا ہے۔ آج دیکھا ہو کیسے سوالات، میں نے جو کل باتیں وہاں کہیں پہ ہاؤس پیٹ میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ کو نئی باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہتے صحابہ نے منایا ہے۔ اچھا مجھے بتائیے، کیا یہ شریعت کا اصول ہے یا قرآن حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ وہی کام جائز ہے جو صحابہ نے کیا؟ جو صحابہ نے نہیں کیا وہ سارے کام حرام و ناجائز؟ کہیں لکھا ہوا؟ کہیں لکھا ہے؟ صحابہ نے کبھی آئس کریم کھایا تھا؟ جی۔ صحابہ نے کبھی پیزا کھایا تھا؟ صحابہ نے کبھی سینڈوچ کھایا تھا؟ صحابہ نے کبھی نوڈلز کھایا تھا؟ آپ کے یہاں شادیوں میں جو 56 بھوگ بنتے ہیں صحابہ نے سارا کھایا تھا؟ یہ پہلے میٹھا لایا، اس کے بعد اسٹارٹر لایا، اس کے بعد بریانی لایا، یہ ساری چیزیں صحابہ نے کھایا تھا۔ کھانے سے پہلے سوچتا کیوں نہیں کہ صحابہ نے کھایا تھا کہ نہیں کھایا تھا؟ اگر یہی اصول ہے کہ جو صحابہ نے کیا وہی جائز، جو صحابہ نے نہیں کیا وہ ناجائز، تو صحابہ نے بہت سے کام نہیں کیے۔ کیک کھایا تھا کسی صحابی نے؟ چاکلیٹ کھایا تھا؟ بسکٹ کھایا تھا؟ یہ کافی ہے، یہ چائے ہے، یہ لیمن ٹی ہے، گرین ٹی ہے، کبھی پیا تھا؟ یہ پنجابی فوڈ، یہ اٹالین، یہ انڈین، یہ ساؤتھ انڈین، کبھی صحابہ کے پاس اس طرح کے ڈشز تھے؟ جانتے جب ہم یہ کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ دین کی بات کرو، دین کی کھانے پینے کی بات مت کرو۔ یہ جو میلاد کی بات کرو، دین کی بات کرو، دین کی بات۔ اب کہتے چلو دین ہی کی بات کر لیتے۔ صحابہ نے 3 یا 5 منزلہ مدرسہ بنایا تھا، صحابہ نے مدرسے کی رسید کو چھپایا تھا۔ اچھا کسی صحابی نے کبھی بخاری شریف پڑھا تھا؟ کسی صحابی نے فقہ کی کوئی کتاب پڑھی تھی؟ کسی صحابی نے مسلم شریف پڑھا تھا؟ کسی صحابی نے مدرسے کا سلیبس سیٹ کیا تھا؟ پہلے سال یہ پڑھائیں گے، دوسرے سال یہ پڑھائیں گے۔ ارے کسی صحابی نے دستار بندی کا جلسہ کیا تھا؟ کسی صحابی نے امامت کی تنخواہ لی تھی؟ کسی صحابی نے مسجد میں پنکھا لگوایا تھا؟ کیا وضو کے لیے نل لگوایا تھا؟ اب یہ کام تو دنیاوی نہیں ہے، دینی ہے۔ جو کام تم بھی کرو ہم بھی کریں وہ سارا جائز ہے، اور جو صرف ہم کریں وہ ناجائز ہے۔ تو تم نہ کرو صرف ہم کریں وہ ناجائز۔
صحابہ کے پاس یہ 30-35-40 ہزار کا موبائل تھا، انٹرنیٹ تھا، وائی فائی تھا، ریچارج کراتے تھے، یہ سب تھا، تو کائے کو لے کے گھوم رہے ہو؟ سب ناجائز اور حرام ہونا چاہیے تمہارے اصول کے مطابق۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم سنی، توجہ ہے آپ کی، نبی کی میلاد مناتے ہیں اور بلا شبہ ہم میلاد کے نام پر جو کچھ کرتے ہیں یہ سارا صحابہ سے ثابت نہیں۔ میں ابھی پروف کروں گا، سن لے ایک بات۔ یہ لوگ کہتے ہیں اسلام آیا مکے مدینے میں، مکے مدینے والے تو میلاد نہیں کرتے، عرس نہیں کرتے، یہ تم کہاں سے لے کر آگے؟ انڈیا پاکستان والے، بنگال والے کہاں سے لے کر آگے؟ ہم کہتے ہیں مکے مدینے والے تو بہت کچھ کرتے، سارا جائز ہو جائے گا۔ اب تو وہاں سینما گھر بھی کھل گیا، کیا کہو گے آپ پکچر دیکھنا جائز ہو گیا کیونکہ مدینے میں تھیٹر کھل گئے؟ کہو گے یہ کہاں سے اصول لے کر آئے تم ظالموں؟ کیا قرآن حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ جو مکے مدینے والے کرے وہ سارا کام جائز؟ مکے اور مدینے میں اب تو کسینو بھی کھل گیا، جوئے کے اڈے بھی، وہاں تو عورتیں ڈرائیونگ کرنے لگ گئی، ڈرائیوروں کی نوکری چلی گئی۔ اب تو چاہتے ہیں عمرہ کے لیے تو ریسیپشن پر عورت بیٹھی ہوتی، سب جائز ہو جائے گا معذاللہ۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں موجود ہوں، 1924 سے پہلے، 1924 سے پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، سعودی عرب میں جب تک نجدیوں کی حکومت نہیں تھی اس وقت تک مکے اور مدینے میں بھی مسلمان ایسے ہی میلاد مناتا تھا جیسے آج ہندوستان کا مسلمان مناتا ہے۔ گلیاں سجتی تھی، محفلیں ہوتی تھی، نیازیں پڑتی تھی، لیکن جب سے 100 سال کا عرصہ گزرا، نجدیوں کی حکومت آئی، پابندی لگا دی گئی، پہرے لگا دیے گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ختم ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کورونا کال میں جب لاک ڈاؤن لگا تو ہماری مسجد پر بھی پابندی لگ گئی، جب لگ گئی تھی تو کیا کر رہے تھے؟ مسجد کے بغل میں تھے لیکن مسجد میں نہیں آ پا رہے تھے، کیوں؟ گورنمنٹ نے منع کیا ہے، پولیس والے دیکھ لیں گے مسئلہ کھڑا ہو جائے، مجبوری تھی، مسجد کے بغل میں کرتا لیکن مسجد میں نہیں آ رہے تھے کیونکہ پولیس کے پہرے تک کرفیو لگا تھا، گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن لگایا تھا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب یہ سب نہیں تھا تو مسجد میں دھڑنے سے آتے جاتے تھے، جب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا تو پھر دھڑنے سے آتے جاتے ہیں، تو وہاں جب تک نجدیوں کی حکومت نہیں تھی لوگ وہ دھڑنے سے میلاد مناتے تھے۔ اب جب سے ان کی پابندیوں پہلے لگ گئے ہیں تو میلاد سڑکوں پر گلی کوچوں میں تو نہیں منائی جاتی، لیکن جو عربی النسل شیخ ہیں جو وہاں کے اصل عربی ہیں، آج بھی اپنے گھروں میں، فارم ہاؤس میں، اپنے بنگلوں پر نبی کی میلاد دھوم دھام سے منایا کرتے ہیں۔ اوپنلی پہلا ہے، اوپنلی پابندی ہے، لیکن گھروں میں آج بھی وہ مناتے ہیں الحمدللہ۔ تو سعودی عرب والے کہیں تو ہمارے لیے جائز نہ کریں تو ناجائز، یہ اصول بھی غلط ہے، تمہارا بنایا ہوا۔ اب صحابہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے، میں آپ کو بتاؤں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدللہ ہم میلاد کے نام پر جو کچھ کرتے ہیں صحابہ کرتے تھے کہ نہیں، میں بتاؤں۔ عشاء کے بعد یہ محفل شروع ہوئی، یہ تو آج کی محفل ہے، کل بھی کہیں ہوگی، اس سے پہلے بھی کہیں، 12ویں کی شب میں بھی کہیں، ہر جگہ محفل ہو رہی ہو۔ نبی کے میلاد پاک کی محفل جہاں بھی ہوتی، بتائیے وہاں کیا ہوتا ہے؟ محفل کے آغاز میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جی؟ ارے بیٹھو رہے، قرآن کی تلاوت ہوتی، بمبئی میں تو یہی ہوتا ہے، اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت۔ کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی بول بجا رہا ہے، کوئی چٹکلے سنا رہا ہے، قرآن کی تلاوت۔ سب سے پہلے محفل کا آغاز ہوا تو قرآن کی تلاوت کی گئی۔ صحابہ نے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ہاں، قرآن کی تلاوت صحابہ سے ثابت ہے کہ نہیں؟ آپ کہو کہ کسی صحابی نے قرآن نہیں پڑھا تھا کبھی، کہو کہ صحابہ نے قرآن کی تلاوت کی، جائز، پروف ہو گیا۔ قرآن کی تلاوت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نبی کی نعت پڑھی جاتی ہے۔ آپ سے نہیں پوچھوں گا، بہت ٹائم لیتی ہوں، ڈر ڈر کے جواب دیتے، میں خود ہی بتا دوں گا، نعت شریف پڑھی جاتی ہے۔ اب بتائیے صحابہ نے نعت پڑھا ہے کہ نہیں کبھی؟ بلکہ صحابہ تو میرے نبی کے دربار کے باقاعدہ آفیشیل صحابہ نعت ہوا کرتے تھے۔ جناب حسان بن ثابت
وہ نعت تھے جو نبی کی نعت لکھ کر آتے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرتے آقا چند نئے اشعار لکھے ہیں، اجازت ہو تو سنا دوں۔ آقا فرماتے آسان ایسے نہ سنا، رک جا۔ آقا فرماتے میرے منبر پر بیٹھ، تو اوپر بیٹھے گا، اور آقا صحابہ کو لے کر نیچے بیٹھ کر نعت سنا کرتے۔ مسجد میں اگر محفل نعت تھی تو آقا نے منبر پر بٹھایا۔ اب بتائیے مسجد کے منبر پر بیٹھ کر نبی کی نعت پڑھنا جائز ہے، تو گلی میں بھی منبر لگا کر نبی کی نعت پڑھنا جائز ہے۔ اور نبی کی نعت پڑھنے والے صحابی، سننے والے خود میرے نبی۔ تو یہ دوسری چیز بھی صحابہ سے ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد تقریر ہوئی، بیان میں آپ کو برائی کی دعوت دی گئی کہ نیکی کی۔ آپ کے سامنے کسی پولیٹیشین کا ذکر ہوا یا امام الانبیاء کا تعریف ہوئی، تو کس کی؟ جس کی تعریف خود خدا کرتا ہے۔ اگر ان کی آمد کا ذکر ہوا، ان کی ولادت کا ذکر ہوا، ان کے چہرے بدوا کا ذکر ہوا، ان کی زلفوں کا ذکر ہوا، ان کے شہر کی بات ہوئی، ان کی آمد کی بات ہوئی، تو اے مسلمانوں یہ ساری چیزیں اپنی تقریر میں جو سنی کرتا ہے، کیا بتاؤ صحابہ نے یہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ صدیق اکبر نے کبھی تعریف نہیں کی حضور، عمر فاروق اعظم نے کبھی حضور کا ذکر نہیں کیا، سیدنا عثمان غنی نے لوگوں کو کبھی نیکی کی دعوت نہیں دی، مولا کائنات نے لوگوں کو کبھی جمع کر کے دین نہیں سکھایا۔ ہم بھی تقریر میں میلاد کے نام پر یہی کرتے ہیں نا، کچھ نیا کر رہے ہیں۔ تو یہ تیسرا کام بھی صحابہ سے ثابت ہوا کہ نہیں؟ اب آپ تھکنے لگتا ہے، ابھی تو میں کچھ اور بتانے والا تھا، لیکن لگتا ہے مجھے 10:30 بجے ختم کر دوں یا تھوڑا اور بولوں؟ اچھا جو سننے والے ذرا کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تھوڑا ذوق پیدا کرو، تھوڑا سنا کرو تو محبت سے سنا۔ نہ میری تقریر میں نعرے کے لیے ویسے بھی سپیس نہیں ہوتا، جگہ نہیں ہوتی، تو نعرہ نہ لگاؤ، کم سے کم رسپانس تو دو، ورنہ میں سمجھوں گا لینگویج پرابلم ہے کچھ، یہاں والوں کو شاید میری بھاشا سمجھ میں نہیں آئی، تو آپ کی باری میں بھی نہیں بول پاتا، تو پھر مجھے بلایا کرے، کیوں بلایا جب سمجھتا ہی نہیں؟ تو میری بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ اب یہ 3 چیزیں میں نے گنائی، صحابہ سے ثابت ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہوگی؟ چوتھی چیز صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ صحابہ نے نبی پر درود و سلام بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ تو چوتھی چیز بھی جائز ہو گئی۔ اس کے بعد محفل اختتام کو پہنچے بھی کیا کریں گے؟ دعا کریں گے۔ صدیق اکبر نے دعا کیا ہے کہ نہیں؟ عمر فاروق اعظم نے دعا کیا ہے کہ نہیں؟ تو دعا کرنا بھی صحابہ سے ثابت۔ تو نبی کے میلاد کے نام پر سنی جو کچھ کرتا ہے وہ سارا صحابہ سے ثابت ہوا کہ نہیں؟ ہاں سر کتنا ہے؟ صحابہ نے ایک محفل میں سب ایک ساتھ جمع نہیں کی، ہم سنیوں نے سارے ایک ساتھ جمع کر لیا ایک ساتھ۔ لیکن یہ بھی سنتے چلو، جب یہ ساری چیزیں الگ الگ جائز ہیں، ان کو ایک ساتھ ملا دو تو بھی اچھا، ایک ساتھ ملا دو تو ناجائز ہو جائے گی نہیں نا؟ اچھا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، 10 محرم کو عاشورہ کے دن آپ کے یہاں نیاز ہوتی ہے؟ کیا بناتے ہیں یہاں پر نیاز میں؟ کھچڑا بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ کھچڑا بنتا ہے، شربت بنتا ہے۔ اچھا غریب نواز کی چھٹی شریف ہو تو کیا بناتے ہیں؟ کھیر بناتے ہیں۔ غوث اعظم کی نیاز ہو تو پلاؤ بناتے ہیں۔ امام جعفر صادق کی نیاز ہو تو کھیر پوری بناتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے گنائی یہ سب جائز ہے۔ اب میں آپ کو جو سمجھانے چلا ہوں، آپ مجھے بتائیں ٹماٹر کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کوتمیر کھانا، دھنیا کھانا، پودینہ کھانا، مرچ کھانا، لہسن کھانا، پیاز کھانا، گوشت کھانا، پانی پینا، گیہوں، چاول، الگ الگ طرح کی دالیں، گرم مسالے، ہرے مسالے، سب جائز۔ اب ساری جائز چیزیں 10 محرم کو ایک دیگ میں ڈالو اور اس کو پکا لو اور کھچڑا بن جائے، کہتے ہیں کھچڑا ناجائز، کھچڑا ناجائز۔ اب یہ سمجھ بھی نہیں آیا میرے بھائی، ساری چیزیں الگ الگ جائز، سب کو ایک برتن میں جمع کیا تو کیا کیمیکل ری ایکشن ہو گیا؟ یہ ناجائز کیسے ہو گیا؟
جب الگ الگ سب جائز تھا تو ملانے پر بھی اچھا چاول جائز ہے کہ نہیں؟ دودھ، ڈرائی فروٹ، پانی، شکر، چھٹی شریف کو کھیر بناؤ تو کہتے ناجائز ہے۔ الگ الگ جب جائز ایک ساتھ ملا دو تو بھی اچھا کہتے ناجائز ہے، لیکن مل جائے تو کھانے سے بھی پیچھے نہیں ہے، موقع نہیں چھوٹتے کھانے سے، غلط تو نہیں کہہ رہا۔ اچھا کھاتے ہوئے پکڑے جائے تو کیا کہتے ہیں؟ میں تو اناج سمجھ کے کھاتا ہوں، غلط تو نہیں کہہ رہا۔ پہلے تو فتویٰ لگائیں گے، مل جائے گا تو دبا کے کھائیں گے، اور پکڑے جائیں گے تو کہیں گے میں اناج سمجھ کے کھاتا ہوں، میں اناج سمجھ کے۔ میں نے کہا یہی تو فرق تجھ میں اور سنیوں میں ہے۔ ہم جو صبح شام گھر کے دسترخوان پر کھاتے ہیں اس کو اناج سمجھ کر کھاتے ہیں، ہم جو شادی میں ولیمے میں کھاتے ہیں اس کو اناج سمجھ کر کھاتے ہیں، ہم جو ہوٹل اور ریسٹورینٹ میں کھاتے ہیں اس کو اناج سمجھ کر کھاتے ہیں، ہم جو دوست کے گھر کھاتے ہیں اس کو اناج سمجھ کر کھاتے ہیں، اور جو عاشورہ کے دن مل جائے اسے نیاز سمجھ کر کھاتے ہیں، چھٹی کو مل جائے اس کو نیاز سمجھ کر کھاتے ہیں۔ اور ہم نے کہا یہی سملیرٹی تجھ میں اور کتے میں، نہ اس کو فرق معلوم نہ تجھ کو فرق معلوم۔ کتے کے سامنے آپ بھٹیا کھانے کی 2.5 روپے کی روٹی رکھے اور تاج محل ہوٹل کی 200 روپے کی روٹی، اس کو فرق معلوم ہے کون سی تاج والی کون سی بھٹیا کھانے کا؟ اس کتے سے کہیں کہ تاج والی کھانا 200، اس کو فرق معلوم ہے۔ ہم نے کہا یہی سملیرٹی تجھ میں اور کتے میں، اس کو بھی فرق نہیں معلوم۔ اس لیے میرے امام نے کہا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے۔ ہے منکر عجب کھانے کو اڑانے والے، کھاتے بھی ہیں اڑاتے بھی ہیں، لیکن سنی کھاتا ہے تو اڑاتا نہیں ہے بلکہ شکر بجا لاتا ہے، یہ کہہ کر کھاتے ہیں تیرے گھر کا، پیتے ہیں تیرے گھر کا، کھاتے ہیں تیرے گھر کا، پیتے ہیں تیرے گھر کا، پانی ہے تیرا پانی، گانا ہے تیرا گانا۔ پتا چلا میلاد کے نام پر ہم جتنے کام کرتے ہیں وہ سب صحابہ سے ثابت ہے اور سب کا سب جائز ہے۔ اور ایک ایگزامپل دے دو، کوئی کہے گا چلو ٹھیک ہے یہ تو بتا دیا، جو جھنڈے لگاتے ہیں کہاں سے ثابت؟ جھنڈے تو میرے پیارے آقا کے مہمانوں جھنڈا بھی کہاں سے ثابت ہے؟ سنیں خود میرے آقا فرماتے ہیں، آمنہ خاتون سے میرے نبی روایت کرتے ہیں کہ ماں آمنہ خاتون یہ فرماتی ہے کہ جس دن میرے بیٹے کی ولادت ہوئی جبرائیل اپنے ساتھ 3 جھنڈے لے کر آئے۔ کہاں؟ بنگلور سے آئے تھے، بامبے محمد ریور سے آئے تھے، آئے تھے کہاں سے لائے تھے؟ اچھا جھنڈا لائے تھے تو جیب میں چھپا کے لائے تھے، کوئی دیکھ نہ دے۔ جبرائیل کو پہلی بار پائی نہیں تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس آئے تو ہزاروں لاکھوں بار آ چکے تھے، پہلے کبھی جھنڈا نہیں لائے، جب بھی آئے تو خالی ہاتھ آئے تو جھنڈا لے کر آئے۔ اب یہ بتائیے جھنڈا نہ لائے تو پاکٹ سائز کا ہوگا، رومال کے برابر ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ جھنڈا جہاں لگایا جاتا ہے اس کی سائز کے اعتبار سے لگایا جاتا ہے۔ آپ گلی میں لگاتے ہیں چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں، آپ 3 منزلہ عمارت پر لگائیں تو اور بڑا ہوتا ہے، لال قلعے پہ لگانا ہو تو اور بڑا ہوتا ہے تاکہ دور سے نظر آئے۔ تو جتنی اونچائی پر لگے جھنڈے کی سائز وہ ہوتی ہے۔ جبرائیل 3 جھنڈے لائے تو اس کی سائز کا اندازہ لگاؤ، لگایا کہاں آپ نے؟ ماں آمنہ خاتون خود فرماتی ہے ایک جھنڈا مشرق میں لگا دیا، ایک جھنڈا مغرب میں لگا دیا، اور ایک جھنڈا زمین کے بالکل سینٹر میں یعنی اللہ کے گھر خانہ کعبہ پہ لگا دیا۔ تو پتہ چلا سب سے پہلے جھنڈا کسی بریلوی نے نہیں لگایا ہے، فرشتوں کے سردار جبرائیل نے لگایا۔ اور یہ بھی پتہ چلا جبرائیل اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، وہی کرتا ہے جس کا حکم اللہ عطا فرماتا ہے۔ اچھا جبرائیل اپنی مرضی سے لاتے تو چھپا کے لاتے، اچھا چھپا کر بھی لاتے تو اللہ دیکھ رہا ہے نا۔ جب جبرائیل جھنڈا لے کر چلے تو اللہ نے منع کیا؟ جی جبرائیل جھنڈا لے کر چلے اللہ نے منع کیا؟ تو ملا کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ ارے جب 12 ربیع الاول کو اللہ کے گھر خانہ کعبہ پر جھنڈا لگانا جائز تو نبی کے امتیوں تمہارے گھروں پر بھی لگانا جائز۔ جبرائیل کا زمین پر کوئی گھر ہوتا
اب اور کیا اعتراض کریں گے اور کیا کریں گے؟ میرے پیارے آقا کے مہمانوں، تو حضور کی میلاد منانا بلا شبہ جائز عمل کرے، باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، باعث ثواب ہے، باعث نجات ہے۔ لیکن یہ بھی سنو، صوفیہ فرماتے ہیں جو حضور کی میلاد پاک کے موقع پر کوئی کام قرآن و سنت کے خلاف کرے، وہ بندہ میلاد کی برکت سے محروم رہ جاتا ہے۔ میلاد منا کر بھی پریشان ہو، میلاد منا کر بھی میاں بیوی میں بنتی نہیں، میلاد منا کر بھی اولاد تمہاری عزت کرتی نہیں، میلاد منا کر بھی بھائی بھائی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، میلاد منا کر بھی لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ ہم نے نبی کی میلاد کو محض ایک رسم بنا رکھا ہے۔ ہمارے باپ دادا پردادا مناتے تھے، ہم بھی منا کر گزر جاتے ہیں۔ حقیقت میں نبی کی میلاد مناتے ہو تو شریعت کے دائرے میں رہ کر مناؤ، نبی کی سنت کے دائرے میں رہ کر مناؤ۔ میں اللہ کے گھر میں موجود ہوں، ذمہ داری سے کہوں گا، اگر تم نبی کی میلاد میں طبیعت کو نہیں شریعت کو فالو کرو گے، دیکھنا اللہ سال بھر تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ حافظ ابن کثیر خود لکھتے ہیں اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جو نبی کی میلاد میں ایک درہم خرچ کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور ابو بکر کس کے ساتھ ہوں گے وہ بھی تو ذرا سوچو، صدیق اکبر کس کے ساتھ؟ سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں، حافظ ابن کثیر کا حوالہ دے رہا ہوں، یہ کون ہے جانتے ہیں؟ یہ حافظ ابن تیمیہ کے شاگرد، یہ بریلوی نہیں، ورنہ کوئی کہے اپنے مولویوں کا حوالہ دے رہے، تمہاری بات کرتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں جس نے نبی کی میلاد منایا اس نے دین کو زندہ کر دیا۔ یہ ہم سے کہتے تم شرک کر رہے ہو، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے۔ ظالموں، سنی نبی کی میلاد منا کر شرک نہیں کرتا ہے، سنی سے بڑا توحید پرست کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہر سال میلاد منا کر ہم یہ بتاتے ہیں نبی پیدا ہوئے اور جو خدا ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ہم میلاد منا کر بتاتے ہیں ہم نے نبی کو خدا نہیں مانا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب اسی لیے میلاد مناتے، خدا مانتے تو میلاد منانا چھوڑ دے۔ اچھا کچھ لوگ اس پر کہتے ہیں 12 کو تو ولادت ہوئی اور 12 ہی کو وصال بھی ہوا۔ یہ وہ دن تھا کہ عائشہ صدیقہ پر پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، دم تھا، خاتون جنت رو رہی تھی۔ اس سے بڑا غم کا دن کی زندگی میں آیا نہیں۔ امام حسن حسین کسی سے سنبھالے نہیں جاتے تھے، صحابہ بے قرار تھے۔ جس دن نبی دنیا سے پردہ کیے ان کی بیویوں کا ان کے بچوں کا یہ حال، صحابہ بے قرار بے چین ہو رہے ہیں اور تم سیلیبریٹ کر رہے، خوشی منا رہے ہو، تم خوشیاں منا رہے ہو، تمہیں تو غم منانا چاہیے۔ ہم نے کہا سنو، توجہ ہے نا آپ کی؟ میں نے کہا سارا ٹھیکہ ہم نے نہیں رکھا ہے، ہم کو خوشی منانے نہیں دے، تو ماتم کر لیا کر، تو غم منا لے، ہم کو خوشی منانے نہیں دے، سارا ہم ہی کریں گے، تو کچھ کرے گا کہ خالی مشورہ ہی دے گا۔ شریعت کا حکم کیا ہے جانتے ہو؟ یاد رکھیں، مرنے خوشی کی کوئی ٹائم لمٹ نہیں، کسی بھی چیز کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے باؤنڈ نہیں کیا گیا کہ بس 2 دن 3 دن شادی کی خوشی، 3 دن سے زیادہ نہیں، 1 دن سے زیادہ نہیں، بالکل باؤنڈ نہیں کیا گیا، باندھا نہیں گیا۔ لیکن جب بات آئی غم کی، شوق کی، تو میرے نبی نے خود فرمایا مرنے والے کا غم 3 دن سے زیادہ کرنا جائز نہیں۔ جس نبی کے وصال پر تم رونے کی دعوت دے رہے ہو ظالموں، اسی نبی نے ہم کو منع فرما دیا۔ بیوی تنہا شوہر کی موت کا غم عدت کی مدت کے برابر منائی۔ شوہر کا انتقال ہوا، وہ اکیلے غم کرے گی 4 مہینے 10 دن، لیکن بیٹا ہو، بھائی ہو، باپ ہو، دوست ہو، وہ 3 دن سے زیادہ غم نہیں منائیں گے۔ تو اب نبی دنیا سے پردہ کر گئے 1450 سال پہلے،
اب جب بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ آئے گی، جانے کا غم نہیں بنایا جائے گا، آنے کی خوشی بنائی جائے گی۔ کبھی کبھی کہتے ہیں تمہارے امام احمد رضا نے اپنی کتاب میں 8 تاریخ لکھا ہے، 8 ربیع الاول ولادت کی تاریخ ہے، 8 ربیع الاول۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، کبھی تو ان کی بات مانی تو نے، کبھی تو مانی، باقی تو کچھ مانتا ہی نہیں ہے۔ چلیے 8 تاریخ والی مان لیا نا، تو 8 ہی کو منا لیا۔ آج مجھے مل گئی سند، دلیل مل گئی، تو 8 ہی کو منا لے، ہم کو چھوڑ کے 12 کو منا لینا۔ جبکہ میرے امام نے ساری تاریخیں بیان کی، 8 بھی ہے، 12 بھی ہے، اور دیگر تاریخیں، مجھے اس وقت یاد نہیں ساری تاریخیں، آپ نے ساری بیان کی، اور بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جہاں جس علاقے میں جو تاریخ مشہور ہو، اس تاریخ کو نبی کا میلاد منایا جائے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، چھتیس گڑھ چلے جاؤ، ویسٹ بنگال چلے جاؤ، جھارکھنڈ کے سب سے پچھڑے علاقے میں چلے جاؤ، جہاں سڑکیں بھی کچی ہو، جہاں انٹرنیٹ بھی نہ ہو، جہاں ٹیلی ویژن کی شنٹینا بھی نہ ہو، جہاں موبائل کا نیٹ ورک بھی کام نہ کرتا ہو، ایسے گاؤں دیہات میں چلے جاؤ جو سب سے پچھڑا ہوا ہو، اور وہاں جو سب سے گاؤں کا بوڑھا یا بوڑھی ہو، اس سے پوچھو نبی کے میلاد کی تاریخ کون سی ہے، وہ بھی کہیں گے 12 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول ہے۔ تو ہم 12 اس لیے مناتے ہیں کیونکہ میرے امام نے کہا جہاں جو مشہور ہو وہاں اس تاریخ میں منایا جائے۔ اگر تجھے 8 کی دلیل مل گئی تو 8 کو منا لے، ہم دیوانوں کو 12 کو منا لیں۔ کبھی کہتے ہیں تھکے تو نہیں نا، کبھی کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تم جو منا رہے ہو چلو ٹھیک ہے، 1450 سال پہلے پیدا ہوئے، 1450 سال پہلے جو لوگ تھے ان کے فیملی ممبرز، گھر کے افراد، انہوں نے منا لیا۔ تم ثابت کرتے ہو ابو لہب نے منایا بخاری شریف سے، چلو اس نے منا لیا، عبد المطلب نے بھی منا لیا، آمنہ خاتون نے بھی منا لیا، جبرائیل بھی آئے تھے، فرشتے بھی آئے، سب نے منا لیا، لیکن یہ ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ 1450 سال پہلے پیدا ہوئے، سب نے سیلیبریٹ کیا، بات ختم۔ ہر سال کیوں مناتے ہو کہ ہر سال پیدا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا اس کا بھی جواب دوں گا، پہلے بھی ایک سوال کا جواب۔ نبی کی میلاد کو صرف سنی مناتا ہے، شب قدر کو سارے مناتے ہیں، شب قدر کو تم بھی مناتے ہو، ہم بھی مناتے ہیں، سارے فرقے والے مناتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ شب قدر کیوں مناتے ہو ایسا؟ تو جواب دیا کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کی فضیلت بیان کیا، میں نے کہا وہ تو مجھے بھی پتا ہے، یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل کیوں ہو گئی، ریزن کیا وہ بتا؟ تو جواب دے گا کیونکہ اس رات قرآن نازل ہوا۔ ہم نے کہا کب؟ 2020 میں ہوا، 2019 میں ہوا، 2018 میں ہوا، پہلے 1450 سال پہلے، تو 1450 سال پہلے نازل ہوا، اب کیوں منا رہا ہے؟ تو کہے گا نازل ہوا ہے اس وقت، لیکن جب بھی وہ رات آئے گی قرآن کے نزول کی نسبت کی بنیاد اب ہر سال وہ رات منائی جائے گی۔ ہم نے کہا بس اسی سے تیرے سوال کا جواب مل گیا، جب قرآن کی آمد کی بنیاد وہ رات قیامت تک منائی جائے گی، تو صاحب قرآن کی آمد کی بنیاد وہ دن بھی قیامت تک منایا جائے گا۔ جب شب قدر ہر سال منانا جائز، تو نبی کی میلاد بھی ہر سال منانا جائز۔ کیوں جانتے ہو؟ صاحب قرآن نہ ہوتے تو قرآن ہوتا کیسے؟ احمد لوگ قرآن ملنے کی خوشی تو ہے، لیکن جن کے صدقے میں، جن کے ذریعے، جن کے وسیلے سے قرآن ملا، ان کی آمد کی خوشی نہیں۔ ہم نے کہا ظالموں، جب قرآن کی آمد کی خوشی منانا جائز، تو صاحب قرآن کی آمد کی خوشی منانا بھی جائز، کیونکہ صاحب قرآن نہ ہوتے تو قرآن بھی نہ ہوتا۔ اللہ نے پہاڑوں پر اتارنا چاہا تو پہاڑوں نے کہا مولا ہم اس کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، اگر تم نے قرآن کو ہم پر اتارا ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ذرا سوچیں، جس قرآن کے بوجھ کو زمین کے پہاڑ نہ اٹھا سکے، نبی کا کتنا کرم ہو گیا کہ سینے مصطفیٰ نے اس قرآن کے بوجھ کو اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد اپنی امت کے لیے اس کو اتنا ہلکا کر دیا، اتنا ہلکا کر دیا کہ اگر چاہے تو نبی کا کلمہ پڑھنے والا 10-12 سال کا بچہ بھی پورا قرآن سینے میں محفوظ کر لیتا۔ وہ قرآن
इंसान की आमद की खुशी मनाना जायज, तो नबी की आमद की खुशी मनाना भी जायज। अब कंक्लूजन की तरफ चलता हूँ, गुफ्तगू समेटता हूँ, इजाजत आपकी? थके तो नहीं? मेरे प्यारे आका के मेहमानों, आप झंडे लगाते जायज, ये जो कुमकुमे बल्ब लगाते हैं जायज, महफिलें सजाते हैं जायज, नियाज करते हैं जायज, जुलूस निकालते हैं जायज, चंदे वसूलते हैं जायज, नारे लगाते हैं जायज, नाके पढ़ते हैं जायज। जितनी चीजें मैंने गिनाई मीलाद के नाम पर तुम ये जो भी कुरान सुन्नत के मुताबिक काम करते हो सब का सब जायज है, लेकिन तुम्हें ये भी मानना पड़ेगा मेरे नबी ने इनमें से किसी एक को भी अपनी आंखों की ठंडक नहीं फरमाया है, बल्कि जो अल्लाह के सजदे तुम सुबह शाम छोड़े बैठे हो, नबी ने उन सजदों को अपनी आंखों की ठंडक फरमाया। तुम सब कर रहे हो लेकिन अल्लाह का सजदा नहीं करते। मैं तुमसे पूछता हूं, जुमा की 2 रकात पढ़कर भागने वालों, साल में एक बार बारहवीं को अपने नबी की मिलाद मनाने वालों, क्या तुम ओकेशनली मुसलमान हो? जुमा आ गया तो मुसलमान, 12वीं आ गई तो मुसलमान, 11वीं आ गई तो मुसलमान, 6ठी आ गई तो मुसलमान। नबी फरमाते हैं तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपनी तबीयत पर मेरी शरीयत पर अहमियत न दो। नबी फरमाते हैं तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपनी तबीयत पर मेरी शरीयत पर अहमियत न दो। 364 दिन तबीयत के पीछे और 12 रबीउल अव्वल आए तो नबी की मिलाद। ऐ मुसलमानों सुनते जाओ, एक दिन मिलाद मनाकर क्या जन्नती हो गए इस बात की गारंटी है? मैं सवाब का इनकार नहीं करता, यकीनन सवाब मिलेगा, लेकिन सुनो सवाब कैसा? क़यामत के दिन एक पलड़े पर, मीज़ान पर जुमा की 2 रकात नमाज रखी जाएगी और दूसरे पलड़े पर हफ्ते भर की क़ज़ा नमाज़ें रखी जाएगी। क्या बताओ ये 2 रकात गालिब आ जाएगी? ये 2 रकात हफ्ते भर की क़ज़ा नमाज़ों का कफ़ारा हो जाएगी? आखिर किस गफलत के शिकार हो? मेरे आका ने फरमाया क़यामत में तुमसे सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। इसका हिसाब? नमाज का। बेदों का नहीं, चंदों का नहीं, झंडों का नहीं, नारों का नहीं, जुलूस में गया था कि नहीं गया था, महफिल में चंदा दिया था कि नहीं दिया था, नियाज कराई थी कि नहीं कराई थी। नबी ने नहीं फरमाया कि ये सवाल होंगे, ये सब करोगे सवाल होगा, लेकिन फर्ज और वाजिब को छोड़कर अगर तुम रस्मों में लगे रहे तो ये रस्में भी तुम्हें निजात नहीं दिला सकती है। सैयदना उमर फारूक आज़म फरमाते हैं जिस बंदे पर फर्ज का कर्ज बाकी हो अल्लाह उसके नवाफिल को कबूल नहीं करता। अगर क़यामत में ये सब कुछ मुंह पर मार दिया गया तो तुम्हारा पुरसाने हाल कौन होगा? 12वीं में मिलाद मनाने वालों, 11वीं में गौसे आज़म की नियाज़ें करने वालों, 10 मुहर्रम को शहदाए करबला को याद करने वालों, मैं तुमसे पूछता हूँ कैसे हुसैनी हो, कैसे गौसो ख्वाजा के मानने वाले हो? मेरा इमाम करबला में अपने बेटों, भतीजों, भांजों, मुरीदों, गुलामों की लाशों की मौजूदगी में 3 दिन का भूखा प्यासा 22,000 तलवारों में अल्लाह का सजदा न छोड़े, वो 22,000 तलवारों में नमाज न छोड़े, तुम 4 यारों में नमाज छोड़ देते। पबजी के चक्कर में, यूट्यूब के चक्कर में, फेसबुक के चक्कर में, टिकटॉक के चक्कर में, दुनिया की मामूली रोजी रोटी के चक्कर में, इंटरव्यू के चक्कर में, ट्रेन बस पकड़ने के चक्कर में, दोस्ती यारी के चक्कर में, याद रखना कल तुम्हारा पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। ये जितनी चीजें कर रहे उसका सवाब होगा, लेकिन फराइज और वाजिबात को छोड़ा तो ये चीजें भी मुंह पर मार दी जाएंगी। आज जुमा में मैंने एक वाकया बयान किया तो फिर बताता चलूं। एक शख्स 5 वक्त का नमाजी, बहुत मोहब्बत, ज़ौक़ और शौक़ और जज्बे
جذبے کے ساتھ نمازیں پڑھتا. ایک دن اس کے دوست نے کہا جب نماز کا وقت ہوتا ہے تڑپنے لگتے ہو, بے چین ہو جاتے ہو, جہاں ہوتے ہو سب چھوڑ چھاڑ کے نماز کے لیے دوڑتے ہو, بات کیا ہے؟ یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا, جذبہ کہاں سے ملا؟ تو نوجوان کہنے لگا سنو, میں جس اسکول میں پڑھتا تھا وہاں دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے, لیکن وہاں پڑھانے والا ایک آدمی مولوی بھی تھا, دیندار تھا, نمازی تھا, نیک تھا. وہ دنیا پڑھاتے پڑھاتے کبھی کبھی دین کی طرف بھی بلا لیتا تھا, کبھی کبھی نیکی کی دعوت بھی دے دیتا تھا. یہاں ایک بات کروں, علماء کی موجودگی میں میرا اپنا تجربہ, میں نے کئی سنیوں کو دیکھا کہ وہ کہیں غیروں میں چلے جائیں تو سنیت ظاہر کرنے سے ڈرتے. وہ یہ نہیں بتانا چاہتے کہ میں سنی ہوں, انگوٹھا چھونے والا, فاتحہ کرنے والا, مزار پہ جانے والا. وہ ڈرتے ہیں, چھپاتے ہیں. اور میں نے دیکھا کوئی غیر ہماری مسجد میں آ جائے تو وہاں آ کر بھی وہ اپنے عقیدے کو چھپاتا نہیں. سنی کہیں کارپوریٹ میں جاب کرتا ہو تو لوگوں سے دین کی بات نہیں کرتا, کہیں اسکول میں ٹیچر ہو, کالج میں پڑھاتا ہو, دین کی بات نہیں کرتا, کام سے کام, کام سے کام. لیکن میں نے بدعقیداؤں کو دیکھا, اگر وہ سائنس کا ٹیچر ہوگا تو بھی سائنس کا لیکچر دیتے دیتے کسی نہ کسی طرح اپنے عقیدے کو لے کر آئے. اگر وہ جم کے اندر انسٹرکٹر ہوگا, میں نے دیکھا, اگر وہ جم میں تعلیم دے رہا ہوگا تو ڈمبل اٹھاتے اٹھاتے لوگوں کو سکھاتے سکھاتے میں دین کی بات لے جائے. وہ کسی نہ کسی طرح اپنی اس جماعت میں لانے کی کوشش کرتے. اور سنیوں کا حال یہ ہے چھپاتے رہتے اپنی چیزوں کو. کیوں؟ اس کی وجہ کہ ہم کو خود کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, میں ایک سوال پوچھ کر چاہتا ہوں, آپ جواب دیجیے گا جب اگلی بار کبھی آنا ہوگا تو انشاءاللہ. ہم سب نیاز کرنے والے لوگ ہیں, الحمدللہ. الحمدللہ. کل کوئی بدعقیدہ پوچھ بیٹھے, یہ علماء نہیں, آپ کی بات کرتے ہیں, کل کوئی بدعقیدہ پوچھ بیٹھے نیاز کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک جواب دے سکے گا؟ کرتے تو ہو, ثواب کیا ہے یہ بھی پتہ, ثابت کہاں سے ہے اسے معلوم ہے تمہیں؟ مزار پر جانا کہاں سے ثابت ہے؟ پوچھ بیٹھے, جواب ہے تمہارے پاس؟ نبی کے علم غیب پر تم کیا جواب دو گے؟ نبی کے حاصل نازل ہونے پر کیا جواب دو گے؟ نبی کے شاہد محشر ہونے پر کیا جواب دو گے؟ ارے جو عقائد اہل سنت و معاملات اہل سنت ہے, عقائد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے تم کیا جواب دو گے؟ ان معاملات کے بارے میں اگر پوچھے جو تم صبح شام کرتے ہو تو تمہارے پاس اس کا بھی جواب نہیں. تم آستین چڑھا کے, گریبان پکڑ کے گالیاں دینے پر آمادہ ہو جاؤ گے, لیکن ایک حدیث تمہیں یاد نہیں, ایک حوالہ تمہیں یاد نہیں. میرے بھائی یہی وجہ تو ہے بدعقیدہ اچک اچک کر سنیوں کو لے جاتا. ہم سمجھتے ہم کو نہیں معلوم, اس کو بہت معلوم ہے, اس کا مطلب کہ ہم غلط ہیں, یہ لوگ صحیح ہیں, پھر ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. ارے مجھے نہیں پتا ہے تو میرے علم کی کمی ہے, لیکن میرے نہ جاننے سے ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز غلط ہے. آئی بات سمجھ میں آپ؟ تو اس شخص نے کہا, وہ اسلامک اسکالر تھا, کبھی کبھی لیکچر دیتے دیتے دین کی بات نہیں کرتا تھا. ایک دن کلاس روم میں پڑھاتے پڑھاتے اس نے یہ سوال کیا, بچوں بتاؤ وہ کون آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا؟ توجہ ہے آپ کی؟ اس ٹیچر نے کلاس روم میں بچوں سے کہا, بچوں بتاؤ وہ کون ہے جو نماز نہیں پڑھتا؟ پھر بچے نے کھڑے ہو کر کہا, استاد سر وہ جو مر جاتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا, وہ جو مر جاتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. دوسرے نے کہا جو پاگل ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. تیسرے نے کہا جو دیوانہ ہوتا ہے, جو نابالغ ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. چوتھے نے کہا جو بے ایمان ہوتا ہے, کافر ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. پانچویں نے کہا جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ نماز نہیں پڑھتا. ہر کسی نے اپنے اپنے طور پر جواب دیا. اب وہ نوجوان کہتا ہے سب کا جواب میں سنتا رہا, چونکہ میں بھی نہیں پڑھتا. پھر میں نے غور کرنا شروع کیا, میں کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا میں مر چکا ہوں؟ میں کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا میں کافر ہوں؟ میں کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا میں نابالغ ہوں؟ میں کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا میں اللہ سے نہیں ڈرتا؟
میں کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا میں پاگل ہوں؟ کہتا جب میں نے ایک ایک کر کے ہر کیٹیگری میں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھا تو میں نے یہ فیصلہ کیا، نہیں میں مرا نہیں، میں تو زندہ ہوں، نہیں میں کافر نہیں، میں تو مومن ہوں، نہیں میں پاگل نہیں، میں تو ہوش والا ہوں، نہیں میں نابالغ نہیں، میں تو بالغ ہوں، نہیں میں اللہ سے یقیناً ڈرتا ہوں۔ اس نے کہا جب میں نے یہ جج کر دیا تو طے کر دیا، جب وہ صفتیں میرے اندر نہیں ہیں، اس کے اپوزٹ یہ چیزیں ہیں، تو اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے ایک وقت کی نماز کو کبھی جان بوجھ کر قضا نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اے جمعہ کی 2 رکعت کے نمازیوں، ہفتے بھر کا تم مردہ ہوتے ہو، کیوں نہیں پڑھتے ہفتے بھر؟ ہفتے بھر کا تم مسلمان نہیں ہوتے ہو، ہفتے بھر کا تم دیوانے ہوتے ہو، ہفتے بھر کا تم نابالغ ہوتے ہو، کیا تمہارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا؟ تم اللہ کے سجدے کیوں نہیں کرتے؟ ہفتے میں ایک بار جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھنے والا ہوں، میں تم سے کہتا ہوں جمعہ کو جس رب کا سجدہ کرتے ہو اس کی نعمتیں بھی ہفتے میں ایک ہی دن کھایا کرو، اس کا دیا پانی بھی ہفتے میں ایک دن پیا کرو، اس کی دی سانسیں بھی ہفتے میں ایک بار لیا کرو۔ نعمتیں کھا کر پتہ نہیں کیا حال ہو چکا، اتنا کھا لیتے ہیں کہ بدہضمی ہو جائے، اتنا کھا لیتے ہیں کہ کوئی اور کچھ آفر کرتے ہوئے بس یہاں تک بڑھ گیا، اتنا کھا لیتے ہیں، لیکن جو نعمتیں کھلانے والا ہے اس رب کا شکر ہفتے میں ایک بار ادا کریں، ایک بار۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں کہیں نوکری اگر دیکھتے ہوں گے نا، میں بھی جاب کرتا ہوں بامبے میں ایک کمپنی، کہیں امامت اور ملازمت نہیں کرتا کسی مسجد میں مدرسے میں، ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں کمپیوٹر سافٹ ویئر میں۔ میں ایگزامپل وہی دیتا ہوں جو آپ کو سمجھ گیا۔ کہیں 8,000 کی نوکری کرو، 10-12,000 کی نوکری کرو، 20-25,000 کی نوکری کرو، تو جس کی نوکری کر رہے ہو اس نے جتنے گھنٹوں کے لیے آپ کو بانٹا اتنے گھنٹے اس کی غلامی کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اس نے کہا 12 گھنٹے کا جاب ہوگا، صبح 9 سے 9 تک، دوپہر میں آدھا گھنٹے لنچ، شام کو چائے ملے گی، بار بار سگریٹ پینے جانے کا پرمیشن نہیں، موبائل بار بار اٹھاؤ گے تو سیلری کٹے گی، اگر تم کام پر نہیں آئے تو وہ 1 دن کی سیلری کٹے گی، یہ ساری شرطیں مان لیتے ہو، اس کے بعد نوکری پر لگتے ہو۔ میں پوچھتا ہوں میری قوم کے جوانوں ذرا بتاؤ، اپنے جیسا انسان اگر 10, 12, 15, 20 ہزار دے، روزانہ 12 گھنٹے 8 گھنٹے اس کی غلامی کرنے کو تیار ہو، اور رب جس نے تمہیں انگنت نعمتیں عطا کی ہیں اس نے قرآن مقدس میں تمہیں 2, 4, 10, 20 مرتبہ نہیں، 100, 50, 200, 300 مرتبہ نہیں بلکہ 700 مقامات پر نماز کا حکم دیا ہے، اس کے باوجود بھی تم دنیا میں لگے رہتے ہو، اپنے رب کا سجدہ نہیں کرتے۔ میں پوچھتا ہوں اللہ کسی بات کا حکم 700 بار دے اور پھر بھی تم نہ مانو، تم سے بڑا بھی کوئی نافرمان ہو سکتا ہے؟ تم سے بڑا بھی کوئی باغی ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں وہ لوگ جنہیں پیشاب کرنے کی تمیز نہیں ہے، ارے جو بوتلوں میں بھر بھر کر جانور کا پیشاب بیچتے ہیں اور پیتے ہیں، وہ اگر ہمیں آنکھ دکھا رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر وہ ہمیں دھمکا رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہماری ذلت و رسوائی کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم سے پوچھتے ہیں، ہم سے پوچھا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت سیریا میں جو کچھ ہوا اس کے پیچھے سعودیہ کا ہاتھ، جو کچھ غزہ میں ہوا اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ، جو کچھ برما میں ہوا اس کے پیچھے وہاں کے ناپاک نجس حکمراں کا ہاتھ تھا، جو کچھ لیبیا میں بغداد میں ایران میں ہوا اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا۔ ہر چیز کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ، کاروبار نہیں چل رہا، گورنمنٹ کی رانگ پالیسیز، فائنانس منسٹر کا غلط بجٹ، نوٹ بندی، جی ایس ٹی، مہنگائی، یہ ساری چیزیں میں کہتا ہوں مسلمانوں ہر چیز کو کسی نہ کسی کے ساتھ فٹ کر دیتے ہو، اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے، اس میں یہودیوں کا ہاتھ ہے، اس میں عیسائیوں کا ہاتھ ہے، اس میں مشرکوں کا ہاتھ ہے، ہر چیز کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ فٹ کرتے ہو۔ میں تم سے پوچھتا ہوں روزانہ فجر کی نماز تم نہیں پڑھتے ہو، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ
योगी का हाथ है, किसका हाथ है इसके पीछे? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा? मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। तू सुधर जा, तू नेक बन जा, तू कुरान और सुन्नत के सांचे में ढल जा, तू महज रस्म रिवाज वाला सुन्नी बनकर न रहे, नबी की सुन्नत को अपना, उनकी सीरत को अपना, उनकी शरीयत को अपना, उनके रास्ते पर चलना शुरू कर दे, उनकी राह इबादत को अपना ले। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जो अल्लाह ने इज्जत शरीफ नमाज को अता किया था, आज भी अल्लाह हमें वो कोई इज्जत दोबारा अता फरमाए। आखिरी बात पेश करूंगा, इजाजत दे आप, थके तो नहीं ना? ऐ मेरी कौम के जवानों, गुजरात के हाजी साहब ने अपना वाकया बयान करते, हाजी इस्माइल, थके तो नहीं ना? बस यही आखिरी बात, जो समझने वाले होंगे समझ लेंगे, और जो नहीं समझने वाले, मैं 2 घंटा और भी बोलूं कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाले, वो वही के वही रहेंगे, उल्टा खड़ा, ठीक के ठीक, कुछ नहीं बदलना उनकी जिंदगी। हाजी इस्माइल बयान करते, मैं उम्रा करने के लिए हूं। ये उस वक्त की बात है जब कश्तियों से लोग जाया करते, कहते हैं पानी के जहाज पर सवार होकर हम पहुंचे उम्रा करने के लिए। 1 हफ्ते मक्के में रुकना था, 8 दिन मदीने में रुकना था, 15 दिन का ट्रिप वहां था, बाकी सफर का रास्ते। कहते मक्का मौसमा में मैंने उम्रा अदा किया, कई उम्रा किए, कई लोगों के नाम किए, तवाफ किया। 1 हफ्ते के बाद मदीने पहुंचे, मदीना मुनव्वरा पहुंचे, तो वहां पहुंचने के बाद कहते जिस होटल में मैं ठहरा, जब सुबह नाश्ते के लिए दस्तरखान पर बैठा, तो इत्तेफाक से दस्तरखान पर एक बिल्ली भी आकर बैठ गई। कहते जब बिल्ली आकर बैठी तो मैंने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े दूध में डुबाया और बर्तन को बिल्ली के सामने रख दिया। कहते मैंने ये गवारा नहीं किया कि मैं मदीने की बिल्ली को ना खिलाऊं, पहले खुद खाऊं। इससे पहले मैंने मदीने की बिल्ली को खिलाया, फिर खुद खाया। कहते दोपहर को खाना लगा, मैं दस्तरखान पर बैठा तो बिल्ली फिर आ गई, मैंने उसको खिलाया, फिर बाद में खाया। रात दस्तरखान पर बैठा तो बिल्ली फिर आ गई। कहते दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी यही हुआ, चौथे दिन भी यही हुआ। जब मैं दस्तरखान पर बैठता तो बिल्ली आ जाती, मैं पहले उसको खिलाता, बाद में खुद खाता। कहते 3 दिन बाकी रह गए, वापसी का सफर शुरू होने वाला। अब जब 3 दिन बाकी रह गए, रात में दस्तरखान पर बैठा, बिल्ली आई, मैं रोटियां तोड़ रहा था, सालन में डुबा रहा था। वो तोड़ते तोड़ते डुबाते डुबाते दिल में अचानक ख्याल आया, कितना ही अच्छा हो कि मैं जाते जाते ये बिल्ली भी अपने साथ अपने गांव, अपने शहर ले जाऊं। मैं लोगों को दिखाऊंगा कि देखो मैं मदीने की बिल्ली लेकर आया। हाजी इस्माइल कहते हैं दिल में ख्याल पैदा हुआ। अभी मैं सोच रहा था, रोटियां तोड़ रहा था, अचानक बिल्ली उठी चली गई। मैंने रोटियां तोड़ी, सालन में डुबाया, बर्तन रखा, ढूंढा तो बिल्ली नजर नहीं आई। यहाँ वहां देखा पर जा चुकी। कहते मैं खाने से फारिग हुआ, कुछ देर आराम किया, उसके बाद आका की बारगाह में पहुंचा। कहते वहां पहुंचा जब जालियों के सामने तो मैं हैरान, वो बिल्ली जो दस्तरखान से उठकर आई थी वो हुजूर की जाली मुबारक के सामने बैठी थी। कहते मैं देखता रहा कि शायद मेरी तरफ देखे, शायद मेरे पास आए, मुझसे बहुत गुल मिल गई थी, लेकिन न देखा न आई। कहते मैं इंतजार करता रहा, वापस होटल आ गया। सुबह नाश्ते के लिए बैठा, बिल्ली नहीं आई। दोपहर खाना खाने बैठा, बिल्ली नहीं आई। रात दस्तरखान पर बैठा, बिल्ली नहीं आई। कहते अब आखिरी रात आ गई, बिल्ली ने आना बंद कर दिया। मैं परेशान, पता नहीं क्यों नहीं आती। अब आखिरी रात, सुबह तैयारी करना, आखिरी मर्तबा हाजिरी देना था, आका की बारगाह में सलाम पेश करना। कहते हैं आखिरी रात आई, मैं खाना खाने से फारिग हुआ, बिस्तर पर सोया कि एक नींद के बाद उठेंगे, आका की बारगाह में जाएंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, हाजिरी देंगे, अलविदा कहेंगे। कहते जैसे ही मेरी आंख का लगना था, मेरे ख्वाब में मेरे आका तशरीफ ले आए। मेरे नबी ख्वाब में आए, लेकिन मेरे आका ने अपने चेहरे को तेज रखा। आका के चेहरे पर जलाल नजर आ रहा,
میں نے عرض کیا آقا جب آ ہی گئے ہیں تو دیدار بھی کرا دیں، جب آ ہی گئے ہیں غلام کے خواب میں تو دیدار بھی کرا دیں۔ آقا نے میری طرف چہرہ نہ کیا۔ میں نے عرض کیا آقا مجھ سے ناراض ہے، کوئی غلطی ہو گئی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں حاجی اسماعیل اگر تجھے جانا ہے تو جا، اپنی مرضی سے آیا اپنی مرضی سے جا، لیکن ہمارے شہر کی بلی تجھے لے جانے کی اجازت نہیں۔ حاجی اسماعیل کہتے میں پریشان، میں نے عرض کیا آقا میں نے بلی کو پکڑا نہیں، میں نے بلی کو باندھا نہیں، میں نے ٹور والے سے بات کی نہیں، میں نے کوئی پنجرا خریدا نہیں، میں نے تو دل میں سوچا تھا، آپ کو کس نے بتا دیا کہ میں اسے لے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں؟ آقا فرماتے ہیں ہم سے پوچھتا ہے ہمیں کس نے بتا دیا؟ ارے 3 دن ہو چکے ہیں جب تو نے یہ سوچا تھا، بس وہی رات ہے بلی میری جالیوں پر آ کر بیٹھی ہے اور صبح شام رو رو کر صرف ایک دعا کر رہی ہے، اے آقا میں مدینے میں بھوکی پیاسی مرنا گوارا کر سکتی ہوں لیکن مدینے سے جانا گوارا نہیں کر سکتی ہوں۔ آقا مجھے بچا لیجئے، آقا مجھے بچا لیجئے۔ اے سنیوں ذرا سوچو، وہ رحمت للعالمین آقا جو مدینے کی بلی کی خبر رکھتے ہیں اور اسپین کے کیا غلاموں کی خبر نہیں رکھتے ہیں، ہند کے مسلمانوں کی خبر نہیں رکھتے ہیں، یقیناً آقا جو بلیوں کی خبر رکھتے ہیں وہ خبر ہماری بھی رکھتے ہیں۔ نبی کمزور نہیں ہے، نافرمانیاں کر کے ہم نے نبی سے اپنے رشتے کو کمزور کر رکھا۔ جو بلیوں کی پکار پر آ جائیں، اگر ہماری پکار پر وہ نہیں آتے تو وجہ کیا ہے؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہر صبح داڑھی منڈاؤ گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، رات بھر PUBG کھیلو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، 60-65 سال کے بوڑھے ماں باپ کو جھڑکیاں دو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ارے تم دوسروں کی جوتیوں اور ٹھوکروں پر اس لیے ہو کیونکہ تم نے اللہ رسول سے بغاوت کی ہے، نافرمانی کی ہے۔ آج بھی اگر توبہ کر کے پلٹ آؤ گے یقین جانو وہ رب کمزور نہیں ہے جس نے بدر کے میدان میں 313 مجاہدین کی مدد کی تھی۔ آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں اتنی ذلیل و خوار ہے، بچے کیا تھے تو 313 نہتوں کی مدد کرتا ہے، آج بھی وہ ہماری مدد کرے گا، لیکن ہم ذرا مدد کے لیے پکارے تو صحیح، اس نے رشتے کو مضبوط کرے تو صحیح۔ وہ کمزور نہیں ہے، ہمارے رشتے کمزور ہو گئے، ہماری نسبتیں کمزور ہو گئی، اس لیے سنیوں محض رسم المیلاد منانے والے مت بنو، شریعت کو اپناؤ، دین سے محبت کرو، قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سیکھو۔ یہ موبائل کیا ماں کی کوکھ سے لے کر پیدا ہوئے تھے؟ کیسے سیکھ لیا؟ سیکھا ضرورت کے لیے، جب موبائل استعمال کرنا سیکھ سکتے، یہ اینڈرائڈ یہ iOS، آج تو موبائل میں ایسے ایپ، کسی کا موبائل مانگو تو دینے سے ڈرتا ہے، لاک پکڑ کے رکھتا ہوگا پھر بھی ڈرتا ہے کہیں کھل نہ جائے۔ غلط نہیں کہتے، اسی لیے میں کہتا ہوں سنی تیرا دامن گناہوں برائیوں عیب سے بھرا ہے اور تیرا موبائل گھٹیا عیب سے بھرا، پتہ نہیں کیا کیا بڑھ رکھا ہے اس کے، کیا کیا بڑھ رکھا ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ غیروں کے بارے میں یہ شعر بڑا سنا ہوگا، بہت جوش آتا ہے جب سنتے، اپنے بارے میں بھی سنتے چلو۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگیں گا، کل نہ مانیں گے تو آج ہمیں توبہ کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ اور میں نہیں کہتا کل سے نماز شروع کرو، نہیں، اگر عشاء نہیں پڑھی ہے تو عشاء ہی سے شروع کر دو کہ انشاءاللہ۔ ابھی 12ویں کا مہینہ چل رہا ہے، 12ویں والے آقا کی میلاد کی محفل میں آئے ہو، وہ جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک جھنڈے نہیں سجتے ہیں، وعدہ کر کے جانا آقا اب بس چھٹی ہو تو چھوٹے، انٹرویو چھوٹا ہو تو چھوٹے، اب بیوی بچے ناراض ہوتے ہو تو ہو، اب آپ کے ربندہ کے سجدے نہیں چھوڑوں گا، اب آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا۔ اور یہ طے کر کے اٹھو میں کہتا ہوں مسلمانوں تم دنیا میں چاہے جہاں ہوگے اللہ عزت بھی دے گا اور تمہارے رزق میں برکت بھی عطا کرے گا۔
जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी इस महफिल को मेरा करीम क़यामत में हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अच्छा, वक्त ज़्यादा तो नहीं हो गया ना? सलात व सलाम पढ़ने का टाइम है कि नहीं है? कुछ लोग अभी भी उठते जा रहे हैं, भाई इतनी देर बैठा ना तो सलाम में भी तो 2-4 मिनट लगेगी ना, वो भी कंप्लीट करके ही जाओगे इंशाअल्लाह। मेरी गुजारिश आपसे, आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का यूट्यूब पर एक ऑफिशियल चैनल जिसका नाम है SDI चैनल, सुन्नी दावत इस्लामी का ये शॉर्ट फॉर्म है SDI। आप इस चैनल पर विजिट करें, यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें, विजिट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी बनी होगी उस पर क्लिक करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें इंशाअल्लाह। और मोहब्बत से कह दें इंशाअल्लाह। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमारे सब्सक्राइबर 2-4 मिलियन हो जाए तो उनको बड़ी खुशी मिलेगी, नहीं, इसलिए नहीं कह रहा हूं। इसलिए कहता हूं कि मेरे भाई यूट्यूब पर लाखों चैनल ऐसे जो आपको जहन्नम में ले जाने का तय कर चुके हैं, वहीं हम सुन्नियों के चंद चैनल हैं जो आपको नेकी के रास्ते पर चलाना चाहते हैं, सुभान अल्लाह, जन्नत तक ले जाना चाहते हैं। और हमारा चैनल जानते हो कैसा है? जैसे ही क्लिक करोगे नेकी शुरू हो जाएगी, सुभान अल्लाह। क्लिक करते ही अस्सलाम अलैकुम या रसूलुल्लाह, क्लिक करते ही खुतबा शुरू होगा, नात शुरू होगी, कुरान की तिलावत शुरू होगी, तो नेकी भी शुरू हो जाएगी ना। तो हमारे SDI चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करने की कोशिश करें। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।